سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے۔ نعت کے حوالے سے، محفل کے حوالے سے قبلہ نیازی صاحب نے بڑی بات کی۔ سو کھولیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے ایک نہیں، سرکار علیہ السلام کی خدمت سراپا اقدس میں پڑھی گئی بہت ہی پیاری پیاری نعتوں کا گلدستہ سنا۔ اب سب سے آخر میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، گزارش کروں گا پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، پروفیسر ڈاکٹر محمد علم دین شاہ صاحب الحضری، صدر جامعۃ البخش جامعہ خواجہ آباد شریف، صدر اور پرنسپل جامعہ قمر سعید آباد کراچی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف، کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جس طرح نظامی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے ثنا خوانوں کو سنا، تو اسی محبت کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے بلند آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، افضل الصلاۃ واتم السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین والاکرمین، نبی الحرمین امام الثقلین وسیلتنا فی الدارین، المدین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا و مرشدنا نبینا و مولانا محمد نبی المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آل طاہرات امہات المومنین وعلی اصحابہ المکرمین المسترشدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ منبع رشد و ہدایت پیر طریقت حضرت حافظ وحید احمد صاحب آستانہ عالیہ دریا شریف، جناب محترم مکرمی حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد اشرف مزری صاحب آستانہ عالیہ پپلا شریف، ثنا خانان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احباب ذی وقار، دوستو عزیز و بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان محفل جن کی تعزیت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، جناب محمد سخاوت خان، محمد علی اکبر خان، محمد علی اصغر خان، اور میرے محترم جناب حاجی صاحب حاجی محمد حبیب صاحب، جملہ احباب ذی وقار، دوستو عزیز و بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بھی کافی بیت چکا ہے اور گرمی کا بھی موسم ہے، اور حضرات بھی ہمارے سامنے کرم فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، تو اگر سمع خراشی نہ ہو تو پھر میں چند باتیں کروں۔ اگر جو ہے طبیعت آمادہ نہیں ہے، مزاج آمادہ نہیں ہے، تو پھر حدیث پاک پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بے ادبی محسوس ہوتی ہے حدیث پاک بیان کرنے میں۔ اگر آپ لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں، دلی طور پر تیار ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر طبیعت ہے تو پھر میں پیش کرتا ہوں، وگرنہ حدیث پاک کی بے ادبی ہے
کہ اس مجمع کے سامنے بندہ پیش کرے جو کہ خدا نہ خواستہ تھکا ہوا ہو. اس لیے جو ہے حضرات کرامی، ایک بڑی مقصد والی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات کرامی کی اجازت سے، کہ آج کل کے اس دور کے اندر میں بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کے اندر میں فوتگی ہو جاتی ہے اور کسی کے گھر جو ہے بندے کا وصال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بڑے مراحل اور پریشانیاں ہوتی ہیں. یعنی وہ زمانہ آ گیا کہ آج کل لوگ جو ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے احباب کے غسل کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں. غسل دینے سے، کفن دینے سے مزید جملہ معاملات ہوتے ہیں. اور کراچی کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں تو یہ نظام ہے کہ عیدی والوں کے ذمہ کر دیتے ہیں. اس میں ہر قسم کے ان کے ملازم موجود ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. اب وہ نل کے نیچے جو ہے بندے کو جو ہے ڈالتے ہیں، اوپر سے نل چلا دیتے ہیں، بس اس کا غسل ہو گیا. نہ اس کے فرائض، نہ مسنونات، نہ مستحبات. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ہمارے علاقوں میں بھی خدا نہ خواستہ جب بزرگ یہاں سے دنیا سے جا رہے ہیں، وہ لوگ جن کو غسل کا طریقہ آتا ہے، کفن دفن کا طریقہ آتے ہیں، وہ لوگ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارا جب وقت آئے گا تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی بندہ جو ہے کفن دینے والا موجود ہو، غسل دینے والا موجود ہو. ذرا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سماعت کریں، پھر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کا کیا مقام مرتبہ ہے. آپ کے سامنے میں عظیم حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو صاحب مشکات نے بھی بیان فرمایا، جس کو صاحب سنن ترمذی نے بھی بیان فرمایا، جس کو درجنوں بھر حضرات نے بیان فرمایا. عظیم حدیث پاک. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، من غسل میتن غفر له ما تقدم من ذنبه. جس بندے نے میت کو غسل دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیں، غسل دینے والا ایک بندہ نہیں ہوتا، کئی بندے ہوتے ہیں. کوئی صابن لے کے آتا ہے، کوئی پانی لے کے آتا ہے، کوئی پردہ بناتا ہے، کوئی ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہوتا ہے کہ اگر میری ضرورت پڑ گئی تو میں بھی حاضر ہوں. اب 100 بندہ کھڑا ہے، 500 بندہ کھڑا ہے اس انتظار کے اندر میں کہ میں بھی کچھ خدمت میں شامل ہو جاؤں گا. جو بھی نیت پر جو ہے کر کے کھڑا ہوا ہے کہ میں جو ہے میت کے غسل میں شامل ہو جاؤں گا، تو اللہ کے محبوب کا فرمان اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس کے اوپر فٹ آ جاتا ہے کہ جو بندہ بھی حاضر ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ نہیں فرمایا کہ میت نیک بندہ ہو یا خدا نہ خواستہ بدکار ہو یا صالح بندہ ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جس قسم کا بھی بندہ ہو، مسلمان بندہ ہو، صاحب ایمان بندہ ہو، کلمہ پڑھنے والا بندہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب غسل کر دینے کے بعد اگلا جو مرلہ آتا ہے کفن کا مرلہ آ جاتا ہے. اب کفن بھی یہ ہے کہ کفن میں بھی کئی بندے جو ہے ضرورت پڑ جاتے ہیں. اب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من کفنا میتن، جو بندہ میت کو کفن دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تبارک تعالیٰ جو بندہ کفن دیتا ہے رب تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب کفن دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں، کوئی بندہ کپڑا لے کے آتا ہے، کوئی کپڑا سیدھا کرتا ہے، کوئی پاسا تبدیل کرتا ہے، جملہ معاملات ہوتے ہیں. اب اس صورت میں جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب تعالیٰ ان کے سارے کو گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب آگے کیا بات ہوئی؟ وَحَنْتَ لَهُ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کے پاس عطر کی شیشی تھی، اس نے 2 قطرے جو عطر کے لگا دیے کہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، مسلمان بندہ ہے، اس سے خوشبو آنی چاہیے. ہاں جی، جب یہ جو ہے لوگوں کے پاس سے گزرے تو اس سے خوشبو آنی چاہیے. اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بندے نے بھی اس کے اوپر قطرہ جو ہے لگا دیا خوشبو کا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اب اگلا جو مرلہ ہے وہ مرلہ ہے اٹھانے کا. وَحَمَلَهُ، میت کو اٹھانا. اب لوگوں نے جب اٹھایا، اب یہ اس کے ساتھ جلوس ہو گیا، بڑے بندوں کا جلوس ہو گیا. 100 بندہ اس کے ساتھ ہے، 200 بندہ ساتھ ہے، 1000 بندہ ساتھ ہے جلوس کے ساتھ. ان کے دل کے اندر میں کیا نیت ہے کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں بھی میت کی چارپائی کو ہاتھ لگا دوں گا، مجھے موقع مل گیا میں اٹھاؤں گا، مجھے موقع مل گیا میں ہاتھ لگا لوں گا، مجھے موقع مل گیا تو میں بھی یہ خدمت کروں گا. اب 1000 بندے کا جلوس آ رہا ہے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ بھی یہ نیت کر کے چل رہا ہے کہ میت کے جو ہے اس میت کے اس چارپائی کو جو ہے میں بھی ہاتھ لگا لوں گا، میں بھی اس کو اٹھا لوں گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر حدیث پاک کے آگے جائیں، وصلی علیہ. اب اس سے جو عظیم مرلہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ عظیم مرلہ یہ ہے
کہ اس کے اوپر نماز جنازہ. نماز جنازہ تو خاص چیز ہوتی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس مسلمان بندے کی نماز جنازہ میں 40 بندے حاضر ہوتے ہیں، 40 بندے کے حاضر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میت کی بخشش فرما دیتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی میت کے اندر میں 3 بندے ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کس بندے کے میت کے اندر میں 3 بندے ہوں، رب تعالیٰ 3 بندوں کے صدقے جو ہے اس کی جو ہے بخشش فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر جو ہے مسلمان بندہ ہے، کئی مسلمان بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے نماز جنازہ میں جائیں تو نماز جنازہ والوں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ مسلمان بندوں کے گواہی کی وجہ سے، نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ جس وقت آپ نے وصال فرمایا نا تو ایک کفن چور بندہ بھی ساتھ میں چل پڑا. اب آپ کی قبر کے اوپر آیا، دیکھا قبر یہ ہے. اب رات کے وقت آیا جناب، اس نے قبر کو کھودا. قبر کھودنے کے بعد آپ کے کفن کو ہاتھ لگایا نا میں چرا لوں. جب ہاتھ لگایا تو آپ نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، کانپنا شروع ہو گیا، ریشہ طاری ہو گیا. ہاں جی پسینے نکل گئے. اس نے کہا پسینے نکل گئے. آپ نے فرمایا عجیب قسم کا بندہ ہے، جنتی بندہ جنتی بندے کے کفن کو چرا رہا ہے. اس نے کہا حضور آپ تو جنتی ہیں، میں کب سے جنتی بن گیا، میں تو کفن چور بندہ ہوں، میں تو جو ہے مردہ لوگوں کو بھی نہیں بخشتا. آپ نے فرمایا جس بندے نے بھی میرا نماز جنازہ پڑھا میرے رب نے وعدہ فرمایا میں نے اس کی بخشش فرما دیا ہے. جا میرے رب سونے نے تیری بخشش فرما دیا ہے. قبر کو سیدھا کیا، باہر نکلا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کی، بار لا کرم نوازی عطا فرما. پہلے یہ کام کیا ہے، آج کے بعد کام نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول و منظور فرما لی اور جنتی بنا دیا. حضرات کرام ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور نماز جنازہ تو بڑی عظیم چیز ہے. نماز جنازہ میں آج کل جو ہے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی. امام صاحبان تو مہربان بندے ہیں نا جی، وہ چاہتے ہیں کوئی بندہ معروم نہ ہو، وہ فرماتے ہیں جو کچھ آتا ہے پڑھ لیں. یہ ان کی کرم نوازی مہربانی ہے، وگرنہ ہر چیز کی اپنی چابی ہوتی ہے. جہاں پر جو دعا اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے اس کا اپنا مقام مرتبہ ہے. ہم نماز پڑھیں، ہم نماز میں رب جعلنی نہ پڑھیں اور دعا پڑھ لیں تو مزہ آئے گا آپ کو، اور جتنی دعائیں پڑھ لیں رب جعلنی کی جگہ پر مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے خود عطا فرمائی ہے. نماز جنازہ بھی اللہ کے محبوب نے خود جو ہے میں عطا فرمائی ہے کہ ایسا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو احباب ذی وقار اگر خدا نہ خواستہ اپنے کو نہیں آتی تو امام صاحبان کے پاس تشریف لے جائیں، نہیں تو اپنے بچوں کو یاد کروائیں کم از کم. نماز جنازہ کی دعا اگر اب نہیں آئے گی نا بچوں کو، پھر جس وقت ہمارا وقت آئے گا نا، ہمارا اور تمہارا وقت آئے گا تو ہمارے بچے سائڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی. یہ ابھی سے جو ہے خیال کریں نماز جنازہ کی دعا کا. اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ تو بڑی عظیم چیز ہے. میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر خدمت ہوا. اس نے کہا حضور میں اگر مر جاؤں تو آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں کبھی کدھر ہوتا ہوں کبھی کدھر ہوتا ہوں، میں وعدہ نہیں کرتا. اگر میں سیال شریف میں ہوا نا پھر میں تمہارا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اگر باہر ہوا نا تو پھر ہمارے قاری صاحب ہے نا غلام محمد صاحب یہ تمہارا نماز جنازہ پڑھائیں گے، ہمارے مفتی صاحب. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب. فوت ہو گیا. اب مفتی غلام محمد صاحب جو ہے جب ان کو اطلاع ملی سیال شریف میں اطلاع کہ حضور موجود ہیں، آپ حضور موجود نہیں تھے. مفتی غلام محمد صاحب کے پاس وہ بات لکھی ہوئی تھی. مفتی غلام محمد صاحب چل پڑے سہیوال کے علاقے میں، وہاں پر پہنچے. نماز جنازہ میں جب کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا جناب جس بندے کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی وہ باہر نکل جائے. کوئی نہیں نکلا. دوبارہ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں نکلا. تیسری دفعہ فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا تم سناؤ تم سناؤ تم سناؤ. جب انہوں نے ایسا کیا نا جناب پھر بہت سے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. اب ٹھیک 5 مہینے کے بعد پھر وہی اسی جگہ پر اسی میدان کے اندر میں نماز جنازہ ہوا. وہی مفتی غلام محمد صاحب، وہی میدان، وہی لوگ. مفتی غلام محمد صاحب نے جائے پھر اعلان کیا جناب جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی باہر نکل جائے. کوئی نہیں نکلا. دوبارہ اعلان کیا جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی باہر نکل جائے. کوئی نہیں نکلا. تیسری دفعہ جب فرمایا نا تو ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جناب مجھ سے سنیں مجھ سے سنیں مجھ سے سنیں. ہاں جی مجھ سے سنیں. تو الحمدللہ نماز جنازہ کا اپنا مقام مرتبہ ہے. اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز تو اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم ولی تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنے زمانے کے اندر میں جو انگریزوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، قادیانیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا. ایک قادیانی آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے سیال شریف کے اندر میں، آپ جو ہے زور کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز سنت آپ نے ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نوافل پڑھنا چاہتے تھے. تو وہ بندہ جو ہے اس نے کہا جناب میں قادیانیوں کا بڑا سکالر ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کا نام سنا ہے، آپ کا نام بھی میں نے سنا تھا، میرا دل تھا میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرتا، گفتگو کرتا.
خاص باتیں میرے پاس ہیں، میرے سامنے کوئی دم نہ مار سکا، بڑے بڑے مولویوں کو میں نے ہرایا ہے، میں آپ کے ساتھ جو ہے چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، مناظرہ کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اگر جو ہے میں دیر کر دوں تو پھر رہ جائیں گے، میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، اس کے بعد یہ باتیں کریں گے۔ آپ نے یہ بات کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ یہ جو آپ نے اپنے جد امجد کے روضہ پاک کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا یہ جو روضہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے اندر جو قبریں ہیں نا، یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قبریں ہیں، ان کو بھی لوگ قیامت کے دن تک چومتے رہیں گے، ان کو بھی لوگ قیامت کے دن تک چومتے رہو گے۔ تو وہ جو ہے جھوٹے بندے کی بات کرتا ہے، جھوٹے نبی کی بات کرتا ہے، جھوٹا جو ہے نبی بنا ہوا ہے۔ میرے آقا و مولا غریب، میرے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ لوگ ان کی قبروں کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، نوافل پڑھے، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا وہ بندہ جس نے ہمارے ساتھ چند باتیں کرنی؟ انہوں نے کہا جناب تالاب کے اوپر وضو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، پھر موقع نہیں ملے گا۔ جب بلایا گیا اس سے کہا ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ چند باتیں کرنی تھی۔ اس نے کہا جی باتیں ختم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کیوں باتیں ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جناب پہلے تو مجھے نئے سرے سے آپ مسلمان بنا لینا، پھر اگلی بات میں تب کروں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ بات بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جس وقت آپ نے یہ فرمایا نا کہ یہ ہمارے جد امجد کا روضہ ہے، اس کے اندر جو قبریں ہیں وہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جو ہے قبریں ہیں، مزارات ہیں ان کی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے اس جھوٹے نبی کی قبر کے اوپر گیا، کوئی اس کو چومتا نہیں ہے کبھی بھی، دور کھڑے ہو کر لوگ جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں وہ دور کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کا جب یہ غلاموں کا یہ مقام ہے تو اس نبی کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، یہاں قلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں، کوئی تو بات ہے شاکی کہ میں خانے میں ضرور کہ میں خار دور دور سے آ کے پیتے ہیں، قریب ہی میں قدہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشا اتار میں دیکھا تو آ کے پیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی اگلی جو بات ہے بڑی عظیم بات ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو وقت آتا ہے پھر دفن کرنے کا وقت آتا ہے بندے کو۔ اب اللہ کے محبوب کی سنت پاک کیا ہے؟ فرمایا بندہ جو ہے قبر کے اوپر مٹی ڈالے، اگر زیادہ نہ ڈال سکے تو 3 بکیں ڈالے، 3 بکیں اٹھائے اور اس میں کیا پڑھے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہ آتا ہو تو پھر کلمہ طیبہ بندہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھے۔ 1 بک اٹھا کے جو ہے ڈالے، پھر دوسری بک ڈال کے اٹھا لے، پھر تیسری بک جو ہے اس کے اوپر ڈالے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جتنے اس کے اندر میں ذرات ہوں گے، ہر ذرہ جو ہے اس بندے کی بخشش کی بھی گواہی دے گا جو فوت ہو چکا ہے، اور جو بندہ اس کے اوپر ڈال رہا ہے قیامت والے دن ان کی بخشش کی بھی گواہی عطا فرمائے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے بہتر محفل کون سی ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ محفل ہوتی ہے جب ایک مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے۔ یہ دکھ والی محفل ہوتی ہے نا، تعزیت والی محفل۔ اپنے ایک دوست کے پاس جاتے ہیں، بھائی کے پاس جاتے ہیں، اس کی جو ہے مثلا والدہ صاحبہ ان کی جو ہے وصال فرما گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے پاس ہم لوگ آئے ہیں جو ہے تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے بے فر محفل وہی ہوتی ہے جو بندہ تعزیت کے لیے جاتا ہے، بندہ دکھ کسی کے جو ہے اس کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ ماں بڑی عظمت اور شان والی ہے کہ جس کے جو ہے اس محفل عظیم میں، سال ثواب کی عظیم محفل میں، چیلم میں جو ہے ماشاءاللہ اتنی عظیم ہستیاں جو ہے، دریا آباد شریف جو ہے وہ عظیم دربار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی، حدیث پاک کی خدمت کی الحمدللہ، اور ان کے صدقے جو ہے دربار عالیہ جو ہے مظہریہ پپلا شریف، اس سے بھی بڑی ان کی خدمات ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ برکت والی محفل ہے، یہ رحمت والی محفل ہے، یہ سال ثواب والی محفل ہے۔ والدین کو رب تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج مقبول۔ آپ خود اندازہ کریں، اگر کوئی بندہ حج کے اوپر جائے واپس آئے، آپ اسے سوال کریں جناب تمہارا حج قبول ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، میں نے تو سارے معاملات پورے کیے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہے گا، ضمانت کے ساتھ نہیں کہے گا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ تو جناب علی جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ والدین کو خلوص نیت کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے نا، ان کی جو ہے زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو ہے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے اوپر۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ
بندہ تو اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، والدین بھی موجود ہوتے ہیں گھر کے اندر میں. اب جو ہے والدین کبھی جو ہے کمرے کے اندر میں آتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، بندہ جو ہے کئی دفعہ زیارت کر سکتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِمِئَةٍ، اگر ایک دن کے اندر میں 100 دفعہ بھی زیارت کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ 100 دفعہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ والدین کو رب تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا، کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی. میرے محبوب کی ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ثنا خان حضرات نے آپ کا دل جو ہے ٹھنڈا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مزید الحمدللہ اس رحمت برکت محفل میں جو ہے برکت نصیب ہو جائے گی. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ نیکی پسندیدہ نیکی کون سی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا. یہ نہیں معاملہ کہ وقت آ جائے نماز کا بندہ جو ہے اوپر نیچے کرتا رہے، تاخیر ہو جائے پھر نماز پڑھے، نہیں، وقت کے اوپر نماز پڑھنا سب سے بڑی نیکی. عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا البر مع الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ محبت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا پسندیدہ عمل ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس عظیم و شان محفل کو قبول و منظور فرمائے. اللہ کے محبوب کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا انسان بات کر سکتا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک غلام کو دیکھیں. آج آپ دیکھیں نا جو 1445 آ چکا ہے ماشاءاللہ، کل 1444 تھا، 1445 آ چکا ہے اس وقت، اور محرم شریف بھی ابتدا شروع ہو چکی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پاک، میں مصر میں رہا، اس جگہ کو بھی میں نے دیکھا جہاں پر آپ نے خط جو ہے ڈلوایا گیا تھا، آپ کا خط، اور ذرائع نیل نے جو ہے اچھل اچھل کے پھر چل رہا ہے. باقی دریا سال کے اندر میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق کے اس خط کی وجہ سے کبھی نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں جو ہے پانی کا لیول نیچے ہوتا ہے. فرمایا میرے محبوب کے رب تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں تو عمر فاروق آتا ہے تمہیں کوڑے کے ساتھ جو ہے تمہیں دکھاتا ہے، تمہیں حیا شرم نہیں آتی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو کے، رب تعالیٰ کی مخلوقات میں ہو کے تو اپنے پانی کو بند کرتا ہے. اب قیامت کے دن تک اسی لیول کے ساتھ جو ہے دریا نیل چل رہا ہے. کس غلام کی بات کریں؟ حضرت بلال کی بات کریں. بھائی رنگ کا وہ کالا تھا، پیشانی اس کی چھوٹی تھی، ہونٹ اس کے موٹے تھے، ناک اس کی لمبی تھی، عربی نہیں حبشی تھے، آزاد نہیں بعید تھے، غلام نہیں، آزاد نہیں غلام تھے، خاندہ نہیں نہ خاندہ تھا. پیسہ پاس تھا، لوگوں نے پوچھا پیسہ پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں. عربی تجھے آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں عشق کرنے کے لیے آیا ہوں. کس کے ساتھ عشق ہے؟ اس کے ساتھ عشق ہے جس کے ساتھ رب تعالیٰ کو بھی محبت ہے. انہوں نے کہا جو عشق کرتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں، مارنے والے کئی، مار کھانے والا اکیلا. جب وہ مارتے مارتے تھک گئے تو وہ ہنس پڑا. انہوں نے کہا جس کو مار پڑتی ہے وہ روتا ہے، تو ہنس رہا ہے، تو دیوانہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا میں دیوانہ نہیں لیکن پروانہ ضرور ہوں. پاگلو جو لڑکا پاس ہوتا ہے وہ ہنستا ہے، جو لڑکا فیل ہوتا ہے وہ روتا ہے. تم نے مجھے مارا تھا پیچھے ہٹ جاؤں، تم نے مجھے مارا تھا محبت سے کٹ جاؤں، تم نے مجھے مارا تھا محبت میں ناکام ہو جاؤں. تم جتنا مارتے ہو کھال اتر رہی ہے، خون بہ رہا ہے، ہڈی ٹوٹ رہی ہے، وہ میرا سونا یار دیکھ رہا ہے اور میرا کام بن رہا ہے. آخر ہڈی ترواتا یار گیا ناز کے پاس، پروانہ گیا شمع کے پاس، پھول گیا اندلیب کے پاس، بلال گئے کملی والے آقا کے پاس. حسن نے پوچھا عشق سے، یار نے ناز سے، شمع نے پروانے سے، پھول نے اندلیب سے. آقا نے کملی والے آقا نے بلال سے پوچھا بلال کیا ہوا ہے؟ آقا مار پڑی ہے. کیوں مار پڑی ہے؟ میرے آقا تیرے نام پاک سے مار پڑی ہے. اب دل یہ کرتا ہے، شوق یہ چاہتا ہے، ذوق محبت یہ ہے، شوق عقیدت یہ ہے کہ وہ مارتے رہیں، کھال اترتی رہے، خون بہتا رہے، ہڈی ٹوٹتی رہے، آپ مسکراتے رہے اور میرا کام بنتا رہے. علامہ اقبال کی روح تڑپی، فرمایا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. چھٹا نہ یہ آستاں تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے ذوق میں مدے تو نے ستم کے لیے. بھئی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. پھر مجھے کہنا ہی پڑتا ہے تو رسول حق، تو قبول حق، تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ، تو ہے مجتبیٰ، تیرا نعت خاں ہے ملک ملک. یہ طبق تیرا وہ طبق تیرا، یہ افق ادھر وہ افق ادھر. تیری جلوگاہیں ہزار ہیں، کبھی یہاں چمک کبھی وہاں چمک، کبھی غار میں کبھی بدر میں، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی یہ ادا کبھی وہ ادا، کبھی یہ جھلک کبھی وہ جھلک. اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، سرکار کی غلامی قبول و منظور فرمائے. آخری اعلان کر کے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ 4 اگست کو آستانہ علیہ خواجہ باز شریف میں جمعے کا دن ہوگا. وہاں پر جو ہے محفل شہدائے کربلا واقع ہوگی انشاءاللہ. اس میں مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانوال والے وہ تقریر بھی فرمائیں گے،
اور ساتھ میں جو ہے سرکار دوارا خاص طور پر اللہ کے محبوب کے زلف عنبری کا سرکار کے گیس ہوئے پاک بال مبارک جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ہے آستان پاک کے اوپر موجود ہے، کرم نوازی اللہ کے محبوب کی، اس کی جو ہے زیارت بھی نصیب ہوگی، اور ساتھ میں ہماری مسجد کے جو ہے جمعہ شریف کا بھی افتتاح ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے تمام احباب کو جو ہے دعوت ہے، بعد میں معلوم نہ ہو سکے 4 اگست، یہ کل والا جمعہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ تقریباً 9-10 بجے تشریف لائیں، لنگر شریف بھی جو ہے تناول فرمائیں، پھر اس کے بعد یہ بیانات ہوں گے، جمعہ شریف کا جو ہے معاملہ ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے سرکار کے گیس ہوئے پاک کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے۔ الحمدللہ خواجہ باز شریف کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمارے مدارس بھی ہیں الحمدللہ، وہاں پر درس نظامی بھی ہے، تجوید بھی ہے، حفظ قرآن بھی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکول کی تعلیم بھی ہے، میٹرک ایف اے بی اے تک بھی، اور بغیر کسی فیس کے قیام و تام کا اہتمام ہے وہاں پر الحمدللہ۔ بھیرا شریف سے جو ہے فارغ و تحصیل اساتذہ کرام وہاں پر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور تجوید کے ساتھ ہم جو ہے قرآن مجید حفظ کراتے ہیں الحمدللہ۔ 7 سال کا یہ کورس ہے، اس میں جو ہے جو طالب علم جو ہے 8ویں سے آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بی اے تک بھی پہنچ جاتا ہے، ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عالم دین بھی بن جاتا ہے۔ تو جو دوست احباب کے جو ہے والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد بڑی قیمتی چیز ہے، اور آج کل کے زمانے میں والدین کو اولاد کو ایسے چھوڑ دینا بندہ پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ اپنی اولاد کو اپنا تابع دار بنائیں، اپنے اولاد کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کی غلامی کا سبق سکھائیں۔ سرکار کی غلامی کا سبق کہاں پر سیکھے گی؟ الحمدللہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے پاس سیکھے گی۔ اللہ کے محبوب کے غلام جہاں جہاں ادارے موجود ہیں نا اللہ کے محبوب کے غلاموں کے، وہاں پر آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، وہاں پر تعلیم حاصل کروائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے نا، یہی سب سے بڑی بندگی ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی کام والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لے حوالے رب دے یارا اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ واخر دعوانا